بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے اس درس میں اسلام، ایمان اور اس سے متعلق چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ خاص طور پر ہم سوچتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کن بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں اسلام سے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے خدا ایک ہے اور اللہ ہی بندگی کے لائق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن شریف اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ اسلام ایک سچا دین ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں یہ اسلام سکھاتا ہے۔ عام طور سے یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان جو پگڑی پہن لیتا ہے یا لمبا جھبا پہنتا ہے یا یہ ہے کہ جو اسلامی حلیہ بناتا ہے، بس اسی کو ہم پکا مسلمان، چونکہ عام طور سے لوگ یہ اس طرح کا تصور اختیار کر لیے ہیں کہ ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات آج صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اب ہمارے پاس حلال کی بھی تمیز ہونی چاہیے اور حرام کی بھی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اگر پگڑی پہنتے ہیں یا ٹوپی پہنتے ہیں یا ہم نے داڑھی چھوڑ کے رکھا ہے یا ہم نے جبہ پہن کے رکھا ہے، جب جا کر ہی ہم کو اسلامی احکامات پر چلنا ہوگا اور اللہ نے جو قرآن میں بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 2 جز ہیں۔ اور اس طرح کلمہ شہادت جسے ہم کہتے ہیں، جس کی گواہی اس طرح سے دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے اقرار کر لینے سے ہم مسلمان کہلائیں گے۔ یہاں صرف زبان سے اقرار کر لیتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دل کے ساتھ کہنا ہوگا، جب جا کر ہی ہم ایک مسلمان کہلائیں گے۔ اگر کسی نے زبردستی کلمہ پڑھوا دیا کہ تم کلمہ پڑھو تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ہم جسے چاہے کلمہ پڑھا دیں، جسے چاہے مسلمان بنا دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک دشمن آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا، جو آپ کی تلوار لٹک رہی تھی درخت پہ، اس کو اٹھا لیا تھا پہلے ہی سے اور سینے پہ سوار ہو کے اب گلے کے پاس تلوار رکھ کے پوچھ رہا ہے، میں یمنعک منی، کون ہے جو مجھ سے آپ کو بچائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے میرا اللہ جواب دیا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا جھپکا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے نیچے چت لٹا دیا اور اس کے اوپر آپ سوار ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ اب وہ بیچارہ جانتا نہیں تھا اللہ کو، تو اس لیے اس نے کہا آپ کے علاوہ کون مجھے بچائے گا؟ آپ اگر چھوڑیں گے تو میں بچوں گا، اگر نہیں تو کون مجھے بچائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نہیں جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنے سے پہلے ایک بار پوچھ لیا کہ کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ابھی مسلمان بننا نہیں چاہتا، ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، آپ کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہر شخص کا وہ انفرادی فیصلہ ہے، اگر وہ چاہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اب اسلام تو اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم یعنی دل کے ساتھ تو ہم مسلمان کہلائیں گے اور گواہی دے لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، کہ اللہ کی
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی بھی کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں کہ اللہ اللہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہیں۔ یہاں پیغمبر اللہ نہیں ہو سکتے کہ ہم آپ کو اتنا مان لیں، ہمارے دل میں اتنی محبت آ جائے کہ ہم پیغمبر کو اللہ کے درجے پہ بٹھا دیں، اب ان سے جا کے پوچھ لیں کہ ہماری مدد کر دیجیے، ہمارا پورا بیڑا پار کروا دیجیے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سفارش کریں گے، آپ کی سفارش سے ہم جنت میں جائیں گے، یہ حدیث میں ہے، لیکن اللہ کا مقام الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ۔ اب میں آپ کو ذرا ایمان مفصل اور ایمان مجمل ان دونوں کی ذرا باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل نمبر 1، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ اور ایمان مفصل کیا ہے؟ کہ ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ ہے ایمان مفصل۔ اب یہاں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ پہلی بات ہے کہ ایمان لانا اللہ پر، جب جا کر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ وہ ملائکتی، فرشتوں کو بھی ہم کو قبول کرنا ہوگا کہ جی ہاں یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ نے جنہیں نور سے پیدا فرمایا وہ فرشتے کہلائیں گے، جس میں سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت عزرائیل ہیں، حضرت اسرافیل۔ یہ 4 فرشتے بڑے فرشتے کہلائیں گے، اور اس کے علاوہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فرشتے اللہ رب ذوالجلال نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اگر ایک بات آپ سے کہوں یہاں اس موقع پہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے کعبے کے اوپر ہی ایک بیت المعمور تعمیر فرمایا ہے، جہاں اطراف گھومتے ہیں فرشتے، ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر ان کے لیے مل جائے موقع تو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ فرشتے اتنے اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمائے، تو ہم فرشتوں پر بھی ایمان لانا۔ وملائکتہ، اس کے بعد وہ کتبہ، اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، اس میں سے 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات عطا فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم تورات پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم زبور پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم انجیل پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم کو قرآن پہ ہی عمل کرنا ہوگا؟ اس کے لیے میں آپ کو آسان جواب یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ میرے آخری نبی جب آئیں گے تو یہی رسول ہوں گے۔ اب ان کی موجودگی میں اور کوئی اور رسول نہیں ہو سکتا، ان کی موجودگی میں کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ان کے لیے جو کتاب دی گئی ہے یہ آخری کتاب، اس پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ جو دوسری کتابیں ہیں آسمانی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اب یہ بس اس پر ایمان لانا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، لیکن اب اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات میں کچھ ایسی باتیں ذکر کر دیے ہیں جس پر امت مسلمہ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تورات میں ہیں، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انجیل میں ہیں، جسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور زبور میں خاص طور پر اللہ نے اللہ کی پاکی کو ذکر کیا۔ بہت ساری ایسی آیتیں قرآن مجید میں جو اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ جو پہلی کی کتابیں ہیں، اس میں اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس لیے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک حکم لکھا گیا ہو لیکن وہ حکم ہی نہ ہو، لوگوں نے اپنے طرف سے ایڈ کر کے بتا دیا کہ یہ تورات ہے، یہ زبور ہے، اصل شکل میں نہیں ہے۔
تو لیکن قرآن شریف یہ اصلی شکل میں ہے، چونکہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اب ان کتابوں پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو کیا یہ صرف 4 ہی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال لوگ کیا کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہاں یہ کہہ دینا چاہوں گا، سورۃ الاعلیٰ میں ہے والصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بہت سارے ایسے صحیفے اللہ رب ذوالجلال نے نبیوں کے لیے عطا فرمائے، وہ بھی کتابوں کے درجے میں ہی ہیں، لیکن یہ جو 4 مشہور کتابیں ہیں ان کو کتاب کہا جاتا ہے، لیکن ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے، اور جمع صحف ہوتے ہیں۔ تو آپ اس پر بھی ایمان لائیں گے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے بھی اللہ ہی نے عطا فرمایا، اس پر بھی ہم کو ایمان لانا ہوگا، وہ ملائکتی وہ کتبی وہ رسلی، اور رسولوں پر بھی ہم کو ایمان لانا ہوگا۔ رسول کہاں سے شروع ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، حضرت آدم پہلے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے کہاں مسلمان تھے؟ بہت سارے بھائی اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام اللہ کے رسول علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ نے شروع کر دیا۔ وحدانیت، حضرت آدم بھی وحدانیت پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد جتنے شیس علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، جتنے بھی ہوں سب نے توحید کی دعوت دی۔ یہی تو اسلام کا تقاضا ہے، اور اس وقت جو نبی آئے ان پر ایمان لے کر آنا پڑتا تھا اس وقت کی قوم کو، تو انہوں نے ایمان لایا تو وہ مسلمان ہی کہلائیں گے، اسلام پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ اب وہاں سے ہوتے ہوتے آخری نبی اللہ رب ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی میسنجر کے ہیں، پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ صاف طور پہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہے اور محمد رسول ہیں، عبد ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں، یہ بندگی کو بتانا چاہتے ہیں اللہ رب ذوالجلال۔ تو ہم تمام نبیوں پہ، یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نبی کو مانیں گے بقیہ نبیوں کو نہیں مانیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمام نبیوں کو ماننا اور ان پر ایمان لے کر آنا یہ ایمانی جز ہے، وہ رسولی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر بھی کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو آخرت والی زندگی ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، تو یہاں ڈیفرنس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں، کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ 2 باتیں ہیں یہاں۔ اگر ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہوا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر ہماری زندگی میں کچھ خراب ہوا، ہماری زندگی میں بہت مشکلات ہیں، بہت تکالیف ہیں، بہت آزمائشیں ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ پوری میری نہیں، اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر کے رکھا تھا، اور یہ بھی رکھا تھا کہ اگر ہم دعا کریں گے تو دعا تقدیر کو بدل دے گی۔ اللہ نے یہ دونوں آزمائشوں کو دنیا میں رکھا ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ ورنہ اگر دنیا میں تکلیف ہی نہ آنا ہو، یہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو اللہ کو بہت مانتا ہوں، خوب دعائیں کرتا ہوں، خوب نمازیں پڑھتا ہوں، میں ساری مصیبتیں مجھ پہ آ گئی، میرا بزنس لاس میں چل رہا ہے، میں پریشانی میں چل رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوں، جب بھی اللہ کی آزمائش آئے گی، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے دل میں بسا ہوں یا کوئی اور چیز بسی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے آزمایا، نبی کو بھی آزمایا، اور نبیوں کو بھی آزمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ یہاں دنیا میں دونوں طرح کے حالات دیں گے، کبھی خوشحالی ہوگی تو کبھی بدحالی ہوگی، تو دونوں صورتوں میں ہم اللہ کی طرف سے ہی متوجہ ہو کر اور اللہ ہی سے مانگنا ہوگا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اور اخیر میں والبعث بعد الموت، کہ اب ہم یہاں انتقال کر جائیں گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پنرجنم ہوگا، ہم یہاں مر گئے تو پھر ہماری شکل میں کوئی اور انسان پیدا ہو جائے گا۔ اسلام یہ پنرجنم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں صاف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام میں پنرجنم کا کوئی تصور نہیں ہے۔
ایک مرتبہ زندگی اللہ نے عطا کیا، بس اب پورا حساب و کتاب آخرت میں، کب؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب ذوالجلال ہماری خبروں سے اٹھائیں گے، اب یہیں اللہ قیامت کا میدان قائم فرمائیں گے، حشر کا میدان قائم فرمائیں گے، تو وہاں ہماری اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ یوں سمجھیے کہ ایک دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اب امتحان جیسا ایک طالب علم لکھتا ہے تو جس کمرے میں امتحان لکھتا ہے، اب وہاں جو سپروائزر ہوتا ہے وہ آ کر یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم خاموش کیوں بیٹھے ہو، تم کیوں لکھ رہے ہو، وہ بس اپنا کام کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، لکھنے والے سے بھی کچھ نہیں کہے گا، نہ لکھنے والے سے بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اسی طرح یہاں دنیا میں بھی اللہ نے ہم کو پورا اختیار دے کے رکھا ہے، چاہے تم اچھائی پہ عمل کرو، چاہے برائیوں پہ عمل کرو، یہ سارا اختیار اللہ نے ہمارے لیے دے کے رکھا ہے۔ اگر ہم اچھے آدمی بن کر جیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان وہ کام کر رہا ہے، مسلمان یہ کام کر رہا ہے، یہ مسلمان ہو کے ایسا کر سکتا ہے کیا؟ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ کرے تو نہ کرے، اگر کرتا ہے غلط کام تو اس کی سزا ملے گی، اگر اچھے کام کرتا ہے تو اللہ اس پہ جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے ایک بنیادی چیزیں جس پر ہم کو ایمان لانا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں پر اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو جب جا کر ہم مومن کہلائیں گے اور ایمان والے کہلائیں گے۔ اسلام کی بنیاد ہے، یہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ جسے میں نے ابھی آپ سے کہا، اور دوسرا ہے نماز، اور تیسرا ہے روزہ، اور چوتھا ہے زکوٰۃ، اور 5واں رکن ہے حج۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے ارکان سب کے لیے ضروری ہیں، اللہ نے بعض کے لیے مخصوص کیا۔ مثال کے طور پہ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا، نماز فرض نہیں ہوئی۔ بچہ بالغ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ اور عورتوں کے لیے ایام میں حیض ہوتے ہیں، ان کے لیے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں نماز ہی نہیں ہے۔ اب ان دنوں کی پھر میں نماز چھوٹ گئی، نماز کو قضا کرنا نہیں، ان دنوں کی نماز نہیں ہے۔ البتہ روزوں کو قضا کرنے کا حکم دیا گیا، وہ الگ مسائل ہیں۔ لیکن میں یہاں پہلا رکن کلمہ ہے، دوسرا نماز تو بچوں کے اوپر نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتی ہے۔ اب بالغ ہونے سے لے کے موت کے گڑھے میں جانے تک بھی نماز چھوٹتی نہیں ہے۔ اب یوں کہیں کہ میں تو سفر میں ہوں اور میں یہاں ہوں وہاں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، نماز ہر حال میں پڑھنا ہی ہوگا۔ اسی طرح روزے کا بھی حکم ہے کہ اللہ نے رمضان عطا کیا ہے تو آپ اگر رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں، قدرت ہے، اس کے لیے پورے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، تو اگر وہ حالت ہماری ہے ہم اس پر اس وقت روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر اللہ نے مال عطا کیا تو آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، ورنہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے ہی حج، اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے اور راستہ بالکل پرامن ہے اور اجازت بھی مل رہی ہے، جیسا کہ آج بہت سارے ایسے احباب ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں، لیکن اب اجازت نہیں مل رہی ہے، ویزا نہیں مل رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اب یہاں ان کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہوا۔ یہ مطلب ہے، یہی اسلام ہے۔ بہت اسلام اللہ نے آسان کر کے رکھ دیا ہے، ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ جمعے کی نماز ادا کر سکتے تھے تو نماز ادا کیجئے، اگر جمعے کی نماز ادا کرنے پہ قادر نہیں ہے تو آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اتنا آسان اللہ رب الجلال نے اسلام ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور ان باتوں کو ہم جان لیں، معلوم کر لیں۔ تو آج کے اس سبق میں میں نے اسلام اور اس کے کیا ضروریات ہیں اس کو ذکر کیا، اور اسی طرح ایمان کن کن چیزوں پہ ہم کو لانا ہوگا، ان باتوں کو بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اور مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو بنیادی باتیں ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، اسے عرض کرنے کی میں پوری طرح سے کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔